السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ جن ویڈیو کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اسے آگے بڑھاتے ہوئے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم صفت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم صفت کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تفصیلاً ذکر کریں گے، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھنے سے پہلے ایک درخواست کہ اگر میری کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر اب تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور بیل آئیکن جو ہوتا ہے اسے بھی دبا دیں تاکہ ہمارے نئے اپلوڈ کیے ہوئے ویڈیو کی جانکاری آپ تک ترنت پہنچ سکے، ٹھیک ہے دوستوں؟ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ صفت کے بارے میں پڑھتے ہیں آج۔ صفت کیا ہوتا ہے؟ صفت کی تعریف ہم کچھ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ صفت وہ کلمہ جس سے کسی اسم کی کیفیت، حالت، اچھائی یا برائی کا اظہار ہو، ہے نا، یا اچھائی یا برائی کے بارے میں پتہ چلے، تو اس کی ہم تعریف اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں یا یاد کر سکتے ہیں کہ وہ کلمہ جس سے کسی اسم کی کیفیت، حالت، اچھائی یا برائی کا اظہار ہو۔ صفت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں کیا بتایا کہ صفت جو آپ کو صفت ہے، یعنی ایسا کلمہ یا ایسا لفظ جس سے کسی اسم کی بارے کی کیفیت معلوم ہو کہ اسم کی کیا کیفیت ہے، یا اسم کی حالت معلوم ہو، یا اس کی اچھائی معلوم ہو، یا اس کی برائی کے بارے میں کچھ پتہ چلے، تو اس لفظ کو، اس کلمہ کو ہم کیا کہیں گے؟ صفت کہیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں، جیسے بولتے ہیں اچھا لڑکا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو لفظ اچھا ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ لڑکے کی خوبی، یعنی اس کی اچھائی کے بارے میں بتا رہا ہے، تو یہ لفظ اچھا صفت ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم بولتے ہیں دکھی، بولتے ہیں نا دکھی، چلیے اردو کا ہی وہ ہندی کا ہی لفظ استعمال کر لیتے ہیں، دکھی آتما بولتے ہیں، دکھی آتما، تو آتما تو اسم ہے نا، تو یہ جو دکھی ہے یہ اس کی کیفیت بتا رہا ہے کہ بھئی آتما کی کیفیت کیا ہے کہ وہ دکھ کے اندر ہے نا، تو یہ لفظ دکھی جو ہے یہ بھی صفت ہے، ٹھیک؟ تو یہ اچھا لڑکا، دکھی آتما، خوبصورت لڑکی، اور اس طرح کے بہت سارے الفاظ آپ سوچ سکتے ہیں۔ ہاں، ایسا لفظ جو کسی اسم کی کوئی خوبی یا خرابی یا کوئی کیفیت یا حالت کو بتائے تو اس لفظ کو ہم صفت کہتے ہیں، ٹھیک؟ اس کے بعد جیسے مثال کے طور پہ چلیے چند اور مثال ہم لکھ ہی دیتے ہیں یہاں پہ، مثالیں کہتے ہیں ذہین طالب علم، اس میں بتائیں کہ ذہین طالب علم میں صفت کون سا ہے؟ ٹھیک ہے؟ کالا جوتا ہم بول دیتے ہیں، کالا جوتا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بولتے ہیں اچھی فاطمہ، اچھی فاطمہ ہم نے بولا، اس میں کون سی جو ہے کیا نام ہے؟ صفت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو پہچانیں۔ اس میں دیکھ لیں، ذہین صفت ہے، کالا صفت ہے، اور اچھی یہ کیا ہے؟ صفت ہے، ٹھیک؟ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز ہم بتا دیں کہ اردو کے اندر اس چیز کو سمجھ لیں، اردو کے اندر اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے، یعنی جب ہم لکھتے ہیں تو یہ دیکھ لیں گے ذہین جو کہ صفت ہے یہ پہلے ہے، یہ کیا ہے؟ صفت ہے، اور جس کی صفت بیان کی جائے اس کو ہم بولتے ہیں موصوف، تو طالب علم جو ہے یہ کیا ہے؟ موصوف ہے، اس کی صفت بیان کی گئی ہے۔ تو اردو جملے کے اندر جو ہے صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے، برعکس عربی کے، عربی میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ عربی میں بولیں گے رجل طیب، رجل طیب،
تو رجل پہلے آیا جو کہ اسم ہے، یعنی جو کہ اسم ہے، اور جو ہے طیب بعد میں آیا جو کہ صفت ہے. تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا ہے کہ عربی کے اندر پہلے اسم اور صفت بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اردو کے اندر کیا ہوتا ہے کہ صفت پہلے آتا ہے اور موصوف جو کہ اسم ہے وہ بعد میں آتا ہے. تو یہ دھیان رکھنا ہے. پوچھا جا سکتا ہے سمپل سا کہ اردو کے اندر صفت پہلے آتا ہے یا موصوف پہلے آتا ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا تو بتا سکیں گے آرام سے. چلیے آگے دیکھتے ہیں صفت کی قسمیں. اب کہتے ہیں صفت کی 5 قسمیں ہیں. ہم نے اس کو ایسے ہی لکھ دیا ہے، ذاتی، نسبتی، عددی، مقداری اور ضمیری. اس کو ایسے ہی یاد کر لیں گے، 3-4 مرتبہ سے بول لیں گے نا. ذاتی، ذاتی نسبتی، ذاتی نسبتی، عددی مقداری، ذاتی نسبتی، عددی مقداری اور ضمیری. 3 سے 4 مرتبہ ایسے بولیں گے تو یہ یاد ہو جائے گا. اب یہ دیکھ لیجئے کہ جو آپ کو صفت ذاتی ہے، صفت ذاتی کو ہی ہم کیا بولتے ہیں؟ صفت مشبہ بھی بولتے ہیں. تو صفت ذاتی کا دوسرا نام کیا ہو گیا؟ صفت مشبہ. یہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ صفت ذاتی کو ہی صفت مشبہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں کنفیوز کرنے کے لیے اس طرح کا سوال بنایا جا سکتا ہے کہ صفت ذاتی کی چند مثالیں دے دیں اور کہے کہ اس میں سے صفت مشبہ کون ہے بتائیے، اس میں سے صفت مشبہ کی مثال کون ہے. اب اگر نہیں معلوم ہوگا تو آپ سمجھنے کے باوجود بھی آپ صفت مشبہ کیوں والی مثال آپ نہیں پہچان پائیں گے. چلیے، تو صفت ذاتی کسے کہتے ہیں؟ یعنی صفت ذاتی کو ہم سمجھ لیں، یعنی اس کو صفت ذاتی یعنی ذاتی صفت جو ہوتا ہے، ذاتی صفت وہ صفت ہے جس سے کسی وصف کا ذات میں شامل ہونا پتہ چلے نا. صفت ذاتی سے مراد وہ صفت ہے جو کسی کے ذات میں، جو کسی کے ذات میں شامل ہو. ہم نے اس کو ایسے لکھ دیا، جو کسی کے ذات میں شامل ہو، یا اس کو ہم بالفاظ دیگر ایسے بھی لکھ دیتے ہیں. بالفاظ دیگر، دوسرا الفاظ آپ اس کو بھی سمجھ لیں کہ وہ صفت ذاتی جو ہے، صفت ذاتی وہ صفت ہے جس سے کسی وصف کا ذات میں شامل ہونا پایا جائے. اب اس کو مثال لیں گے تب سمجھ پائیں گے آپ زیادہ آسانی سے. یعنی اس کو ایک بار دیکھ لیں. صفت ذاتی سے مراد وہ صفت ہے جو کسی کی ذات میں شامل ہو، یا تو ایسے سمجھ لیں، یا یہ سمجھ لیں کہ صفت ذاتی وہ صفت ہے جس سے کسی وصف کا ذات میں شامل ہونا، کسی وصف کا ذات میں شامل ہونا. اب یہ ذات میں شامل ہونا یا کسی کے ذات میں شامل، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، وہ صفت یا وہ کیفیت اس انسان کے اندر ہی پائی جاتی ہو. یعنی وہ جو بھی اس کی خوبی ہے، وہ خوبی اس کی ذاتی ہو، اس کے اندر پائی جاتی ہو، ٹھیک ہے، اس کے اندر پائی جاتی ہو. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اندرونی حالت یا کیفیت کو ظاہر کرتا ہے. یہ جو ہے، یہ وصف جو ہے، یہ صفت یہ صفت جو ہے اس شخص یا چیز کی اندرونی حالت یا کیفیت کو بھی ظاہر کرتا ہے. کیا کہا؟ اندرونی حالت یا کیفیت کو بھی ظاہر کرتا ہے. تو یہ اندرونی حالت یا کیفیت کو ظاہر کرنے والی جو صفت ہوتی ہے، وہی صفت ہوتی ہے جو اس کے ذات میں شامل ہو، یعنی اس کے اندر ہی وہ چیز موجود ہو. جیسے مثال کے طور پہ ہم بولتے ہیں، جیسے اپاہج. یہ اپاہج ہونا جو ہے، یہ کیا ہے؟ ایک ہے نا، بولے اپاہج لڑکا ہم نے بولا، تو یہ ہے نا صفت بیان کرنے والا یہ لفظ. لیکن یہ صفت کیسا ہے؟ جو وہ اس بندے کی ذات میں شامل ہے، یعنی اپاہج ہونا اس کے اندر شامل ہے. سیاہ
آپ نے بولا سیاہ یعنی کالا ہونا، تو کالا کوئی اوپر سے ہوتا نہیں آ گیا ہے، اس کی ذات میں شامل ہے، یعنی اس کی چالاک ہونا ہے نا، چالاک. اب جو چالاک ہے تو چالاکی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مارکیٹ میں مل لی اوپر سے لا کے انسان نے مطلب چالاکی خرید لی ہے نا، وہ اس کی ذات کی اس کی شخصیت کے اندر وہ شامل ہے. تو چالاک ہونا، شاطر ہونا، ٹھیک ہے، اور لمبا ہونا، موٹا ہونا، چھوٹا ہونا، وغیرہ 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 وغیرہ. ایسی تمام صفت جو کسی انسان کی شخصیت کے اندر شامل ہو، اس صفت کو ہم صفت ذاتی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، امید ہے کہ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اور ایک چیز اور سمجھ، جیسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے 99 نام، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ذاتی. تو یہ جو صفتی اللہ کے کیا ہے، جو 99 نام ہیں وہ بھی کیا ہے، وہ آپ کو جو ہے کہتے ہیں نا اللہ کے صفاتی نام ہے. تو وہ کون سی صفات ہیں؟ صفات ذاتی والے نام ہیں. وہ اللہ کے ذات میں، اللہ رحیم ہے تو اللہ کے رحیم ہونا اللہ کے ذات میں شامل ہے نا. تو یہ بھی جو اللہ کے جو صفاتی نام ہے کیا ہے، 99 صفاتی نام ہیں اللہ کے. تو وہ بھی کون سی صفاتی نام؟ صفت ذاتی والے نام. کیسے؟ صفات ذاتی، صفات ذاتی والے نام ہے وہ. یعنی اللہ رحمان ہے تو رحمان یعنی رحم جو اللہ کے ذات میں شامل ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب اس طریقے سے تو آپ ادھر مت جائیں، یہ سمجھ لیں کہ صفت ذاتی جو ہوتی ہے اسی کو ہم صفت مشبہ بھی کہتے ہیں. اور صفت مشبہ یا صفت ذاتی کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی صفت جو اس شخص یا چیز کی جو صفت بیان کیا جا رہی ہے وہ صفت اس کے اندر ہی موجود ہو، تو ایسی صفت کو ہم صفت ذاتی کہتے ہیں. جیسے موٹا لمبا، یہ ہم نے بتا دیا. آگے دیکھیں صفت نسبتی کیا ہوا. اب یہ صفت نسبتی، نسبت کرنا تو معلوم ہی ہے. مطلب ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ صفت جو کسی شخص یا چیز کا لگاؤ، جو کسی شخص یا چیز کا لگاؤ کسی دوسرے شخص یا چیز سے ظاہر کرے. اب اس کو یعنی ایسی صفت جو کسی شخص کسی شخص کا لگاؤ کسی اور سے ظاہر کرے، یعنی اس کی نسبت اس کے طرف کر دے. تو ایسی صفت کو ہم صفت کیا کہتے ہیں، صفت نسبتی کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں ہم نے بولا سلیم انسان ہے، بولا سلیم شاہی پوری. شاہی پوری مطلب وہ سلیم جو شاہ پور کا رہنے والا ہے. تو یہ نسبتی. اب یہ جو لاسٹ میں شاہ پور کے لاسٹ میں جو شاہ پوری یا شاہی پور کا رہنے والا ہو، یا مثال کے طور پر بولتے ہیں کشمیری رومال، بولتے ہیں نا کشمیری، تو یعنی کشمیری تو یعنی وہ رومال جو کشمیر سے جس کا تعلق ہے، جو کشمیر کا رہنے والا. تو لاسٹ میں جو یہ ہے اس کو ہم یہ نسبتی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یا جاپانی، نورانی، نور والا، ٹھیک ہے، نورانی. تو یہ ساری صفتیں جو ہیں نورانی، جاپانی، کشمیری، شاہ پوری اور ہندوستانی، پاکستانی، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ تمام کی تمام کیا صفتیں نسبتی ہیں وغیرہ. یہ کیا ہیں، یہ تمام جو ہیں، یہ تمام صفات نسبتی ہیں. ٹھیک. اب جو ہے تیسری جو قسم ہے وہ صفت عددی ہے. صفت عددی کا مطلب وہ صفت جس سے کسی اسم کی تعداد معلوم ہو، یعنی وہ صفت جس سے کسی اسم کی تعداد کا پتہ چلے. تعداد
معلوم ہو، تعداد معلوم ہو، ٹھیک ہے. اگر تعداد کا علم ہو رہا ہے تو وہ صفت کیا ہے؟ صفت عددی ہے. جیسے 5 لڑکے، اس میں جو لفظ 5 ہے یہ صفت عددی ہے. ٹھیک. اب یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کے لیے ہم نے لکھ دیا ہے کہ عددی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، عدد وصفی اور عدد ترتیبی. عدد وصفی جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کارڈینل نمبر، یعنی جیسے 1 2 3 4، جس سے صفت کا پتہ چلتا ہے، تعداد کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. اور عدد ترتیبی جس کو ہم بولتے ہیں آرڈینل نمبر، جس سے آرڈر یعنی ترتیب پتہ چلتا ہے کہ سیکوینس میں، ترتیب میں کون انسان پہلے نمبر پہ ہے، کون دوسرے نمبر پہ، کون تیسرے نمبر پہ. تو پہلا، دوسرا، تیسرا وغیرہ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بھی نمبر ہے، لیکن یہ عدد ترتیبی ہے، یہ سب بھی عدد ہے. تو اب کہتے ہیں کہ وہ عدد جو ہے وہ عدد ترتیبی ہو یا عدد وصفی ہو، کسی بھی طرح کا عدد ہو، اگر وہ اسم کے صفت کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے اور کسی اسم کی تعداد کا پتہ چل رہا ہے تو وہ عدد وصفی ہوگا. جیسے بولے پہلا گھر، ہم بولے کیا؟ پہلا گھر. تو پہلا گھر میں جو لفظ پہلا ہے یہ بھی کیا ہے؟ کیا یہ صفت عددی ہے. اور ہم نے بولا ایک گھر. ٹھیک ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ عدد وصفی ہے. ٹھیک ہے. لیکن عدد کی جو تقسیم ہے جو کہ الگ چیپٹر میں آ سکتا ہے الگ سے، عدد کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 1 2 3 یہ گنتی پتہ چل رہا ہے تو یہ عدد وصفی ہے. کیا ہے؟ عدد وصفی. عدد کی اس سے عدد وصفی ہے. لیکن یہ پہلا، دوسرا، تیسرا یہ کیا ہے؟ عدد ترتیبی. عدد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، عدد وصفی اور عدد ترتیبی. عدد ترتیبی. ٹھیک ہے. چلیے یہ ہم نے پڑھ لیا عدد کے بارے میں. آگے دیکھتے ہیں عدد مقداری. اب یہ عدد مقداری سے مراد جو ہے وزن ہے. مقدار سے مراد کیا ہے؟ جس سے کسی چیز کا وزن اور ناپ معلوم ہو. ایسی صفت جس سے کسی چیز کا وزن اور ناپ معلوم ہو. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مقدار 2 طرح کا. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ 5 کلو، 4 کلو ہے نا، تو یہ سب کیا ہے؟ عدد وصفی ہے. اور عدد مقداری ہے. اور مقدار بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، مقدار معین، مقدار غیر معین. مقدار معین ہو گیا 1 کلو، 5 لیٹر وغیرہ مقدار معین آ جائے گا. اور مقدار غیر معین مطلب جو متعین نہ ہو، جیسے کتنا کھا رہے ہو، جتنا چلو، کتنا، جتنا، اتنا، تھوڑا، ہے نا. تھوڑا سا، ہے نا. یہ تو ہے ہی، کتنا، جتنا، اتنا، یہ تو ہے ہی ہے. تھوڑا سا، اب یہ تھوڑا سا کتنا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی غیر معین ہے. تھوڑا سا. اور چلو بھر، چلو بھر یہ بھی غیر معین ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو جو ہے مقدار کی 2 قسم ہو جائیں گی، مقدار معین اور مقدار غیر معین. کتنا، جتنا، اتنا، یہ تمام. کتنا کھاؤ گے، ہے نا، جتنا پانی پی سکو پی لو. اتنا مت کھاؤ کہ پیٹ خراب ہو جائے، تو اتنا مت کھاؤ. جتنا پی سکو اتنا پی لو. کتنا کھاؤ گے، یہ تمام کیا غیر معین مقدار ہے. تو یہ تمام کے تمام آپ کو صفت مقداری کی مثالیں ہیں. ٹھیک. آگے چلیے، آگے دیکھتے ہیں صفت ضمیری. صفت ضمیری وہ ضمیر ہے جو صفت کا کام کرتی ہیں، اور یہ 2 ہیں. اور یہ صفت ضمیری کون کون سے ہیں؟ یہ ہیں وہ، یہ جو کہ اسم اشارہ ہے. کیا آپ اسم کے اندر دیکھیں تو اسی چیز کو اپنے اسم اشارہ کے اندر بھی پڑھا تھا. لیکن اگر وہ صفت کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے تو یہی چیز کیا ہو جائے گا؟ صفت ضمیری بن جائے گی. کون، کیا. کون اور کیا کو آپ نے کس میں پڑھا تھا؟ کون اور کیا کو پڑھا تھا آپ نے اس میں استفہامیہ کے اندر. کیا بنایا تھا؟
استفہام ہے نا، ضمیر ضمیر اس میں بول رہا ہوں، یہ ضمیر استفہامیہ کیا پڑھا تھا، اس کو میں مٹا دوں، ضمیر استفہامیہ پڑھا تھا نا، یہ بھی ہے ضمیر اشارہ، ٹھیک ہے، کیا پڑھا تھا یہاں پہ، ضمیر اشارہ، جو ضمیر اشارہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے، یہ اور وہ، اور کون اور کیا پڑھا تھا، یہ آپ کو ہے ضمیر استفہامیہ، کیا پڑھا تھا، ضمیر استفہامیہ، اور یہاں پہ جو لفظ پڑ گیا جو کیا پڑھا تھا، ضمیر موصولہ، کیا پڑھا تھا، ضمیر موصولہ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام کے تمام جو لفظ ہیں وہ یہ کون جو کیا، اس کو آپ نے ضمیر کی قسم میں بھی پڑھا ہے، اور یہی تمام کے تمام چیزیں آپ جو ہے کس کے اندر، صفت ضمیری کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی صفت کے طور پر بھی اس کا استعمال ہے۔ تو فرق کس سے پڑے گا کہ مطلب یہ کہ صفت ہے، یعنی یہ جو ہے یہ ضمیر ہے یا صفت ہے، اس کا فرق پتہ چلے گا آپ کے استعمال سے، جملے سے پتہ چلے گا کہ صفت کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے یا ضمیر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ جیسے بولنے وہ آدمی اچھا ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ آدمی لفظ وہ کیا کر رہا ہے، وہ لفظ وہ اچھی آدمی کی کیا صفت کو بتا رہا ہے، اسم کے ساتھ آیا، تو یہ یہاں پر جو ہے یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ کیا صفت ضمیری ہے نا، اور یہ ضمیر اشارہ نہیں ہے۔ کون آدمی، تو یہاں پہ کون کیا کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو صفت ضمیری ہے، جو کام کرو اچھی طرح کرو، جو، ٹھیک ہے، جو کام کرو اچھی طرح کرو، یہ بھی صفت ضمیری ہے۔ کیا چیز لے رہے ہو، تو یہ کیا بھی کیا ہے، صفت ضمیری ہے۔ یہ تمام کے تمام جو ہیں صفت ضمیری ہیں۔ چلیے سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ صفت کس قسم کو صفت مشبہ بھی کہتے ہیں، پڑھایا میں نے، اپاہج لڑکا ہے، اس میں صفت کون ہے، اس مثال کے اندر صفت بتانا ہے۔ جاپانی، یہ صفت کی کون سی قسم ہے، صفت کی کئی 5 قسمیں پڑھی ہے، ان میں کون سی قسم ہے۔ اس بار کم بچوں نے امتحان پاس کیا، اس جملہ میں صفت کی شناخت کیجئے، ٹھیک ہے، کون ہے۔ بعض، کئی، چند، سب، بہت، کم، تھوڑا، یہ سب صفت مقداری ہیں یا صفت عددی، ٹھیک ہے۔ تو صفت مقداری مقدار بتاتا ہے، صفت عددی تعداد بتاتا ہے۔ چلو بھر پانی، اس میں چلو بھر کس صفت کی مثال ہے، چلو بھر پانی میں یہ لفظ ہے چلو بھر، تو صفت کی کون سی قسم ہے، صفت مقداری، صفت تو اس میں پوچھ رکھا ہے کہ کس صفت کی مثال ہے، ٹھیک ہے، یہ بتانا ہے۔ کیا چیز لے رہے ہو، اس جملے میں صفت کی شناخت کیجئے کہ صفت کیا ہے، کیا چیز، تو لفظ ہے نا، لفظ کیا، یہ آپ کو صفت ہے۔ صفت نسبتی کسے کہتے ہیں، یہ آپ کو بتانا ہے۔ تہائی آبادی، اس میں لفظ تہائی کس صفت کی مثال ہے، صفت کی کون سی قسم ہے، تہائی، عددی ہے، مقداری ہے، وصفی ہے، نسبتی ہے، کس طرح کی صفت ہے۔ صفت مشبہ یا صفت ذاتی کسے کہتے ہیں، صفت مشبہ یا صفت ذاتی کی جو تعریف ہے وہ آپ اپنے حساب سے اس کو لکھ کر کے جواب اس کا دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر جلدی ملیں گے کسی اگلے ویڈیو میں۔ اگر میری یہ کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، ٹھیک ہے دوستو۔ چلیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔